بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کے معزز مہمانہ نگرانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے آج کی اس تقریب میں شرکت اور اظہار خیال۔ مجموعۃ الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافۃ الراشدہ، جیسا کہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی ایک شاہکار کتاب ہے جس کے اردو ترجمے کی آج تقریب وزیرائی سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اہتمام کیا گیا ہے۔ میں اس کتاب کے ترجمے اور اس کی اشاعت پر ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کی سیرت کے میدان میں جو کاوشیں ہیں وہ نہ صرف لائق مبارکباد اور لائق تحسین ہیں بلکہ قابل تقلید اور قابل رشک بھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے تنہا جو کام کیا ہے وہ بڑے بڑے ادارے کارکنوں کی بڑی تعداد اور وسائل کی بے پناہ فراوانی کے باوجود نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ علم و فضل کی ہر سند کے حامل، ظاہری و باطنی تمام خوبیوں سے مرصع، مشرقی و مغربی علوم کے جامع، ایشیا اور یورپ کی اکثر زبانوں کے ماہر، نادر و نایاب ماخذ مقتضات کے تلاش و جستجو کے شوقین، اظہار بیان، تحریر و تصویر کے طور طریقوں اور تکنیک سے واقف، احقاق حق کے لیے مسلسل کوشاں، مثبت طرز استدلال اور خدمت علم و آگہی کے جذبے سے سرشار تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں بھی برکت عطا فرمائی اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائی، چنانچہ کوئی ایک صدی تک ان کی شمع حیات فروزاں رہی اور وہ روشنی بکھیرتے رہے، اور دنیا کی 8-9 مختلف زبانوں پر ان کی مہارت و دسترس اور مختلف نوع ماخذ تک ان کی رسائی ایسی منفرد خصوصیات ہیں جن کے سبب یہ ممکن ہوا کہ سیرت اور اس کے متعلقات میں وہ تجدیدی قسم کا کارنامہ انجام دے سکیں اور تجدد سے بھی اپنا دامن بچا سکیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت و ارادت تھی اس کا اظہار ان کی تحریروں سے بخوبی ہوتا ہے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر زندگی وفا کرے اور وسائل فراہم رہیں تو خدمت سیرت سے بہتر کوئی اور خدمت نہیں ہے۔ اس خدمت سیرت میں اول و آخر مکتوبات نبوی کا انتخاب کر کے تحقیق و جستجو دریافت کے کام میں ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ مہارت کا ثبوت دیا اور مغربی علماء اور مستشرقین کے اعتراضات، شکوک و شبہات کو انہی کی سطح پر، ان کے معیار پر دلائل و براہین سے رفع کر کے مکتوبات نبوی کی حقانیت اور اس کی اتھینٹسٹی کو ثابت کیا اور دفاع سیرت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا، یہاں تک کہ مخالفین و معاندین اسلام اعتراف حقیقت پر مجبور ہو گئے۔ اس سلسلے میں اسلامی ماخذ، مسلمان مورخین کے بیانات اور مختلف مغربی زبانوں کتابوں میں لکھے جانے والے مضامین و مقالات کا مطالعہ اور ان کے علماء و فضلاء کے اعتراضات کا سنجیدہ علمی تحقیقی جائزہ، اور پھر تمام دستیاب وسائل سے کام لے کر سفر و غضب کی صعوبتیں برداشت کر کے کسی فریب یا مغالطے کے بغیر پوری دیانتداری سے مکتوبات کرامی کے متن، مضامین، مواد کو داخلی خارجی شہادتوں کے ساتھ سامنے لائے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے مکتوبات گرامی کی اہمیت و حیثیت کے پیش نظر انہی کو اپنی اولین تحقیق و تفتیش کا محور بنایا اور فرانس میں ڈیلیٹ کی ڈگری کے لیے بطور مقالہ یہی موضوع زیر بحث لائے۔ چنانچہ 2 جلدوں میں ان کی فرانسیسی تالیف دوکیوماں سور لا ڈپلومیسی مسلمان پیرس سے 1935 میں شائع ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مکتوبات، آپ کے فرامین، معاہدات، امان نامے اور دیگر تحریری سرمایہ کی دریافت، تحقیق و جستجو، ان کے متون کی تصدیق، ان کی صحت کی جانچ پرکھ، حفاظت و تدوین اور پھر تاریخی تنقید کے مراحل سے گزار کر انہیں واقعاتی سیرت سے ہم آہنگ کرنے میں ڈاکٹر حمید اللہ نے تنہا جتنا بڑا اور جتنا زیادہ کام کیا وہ اپنی کیفیت و کمیت میں اتنا وسیع ہے کہ اگر وہ کچھ اور نہ کرتے تب بھی ان کی عظمت علم و دانش اور مہارت تحقیق و تدقیق کے لیے یہی ثبوت کافی تھا۔ مکتوبات نبوی کی ایک بڑی تعداد تاریخ میں محفوظ ہے، چنانچہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بادشاہوں یا قبائلی سرداروں کے نام جو خطوط لکھے گئے انہیں آپ نے جمع کیا اور یہ بتایا کہ اس کا سب سے پہلا مجموعہ جو کوئی 20 ایک نامہ ہے مبارک پر مشتمل ہے، حضرت عمر بن حزم گورنر یمن کی تالیف تھی
اور ڈاکٹر حمید اللہ کو خود یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک ضخیم تعریف شائع کی، اور پھر وقتاً فوقتاً اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر برابر لکھتے رہے، اضافے کرتے رہے۔ اضافے کی نوعیت مختلف رہی، کہیں مکتوب کا اضافہ کیا گیا، کہیں تکمیل و تصحیح کی گئی۔ اس موضوع پر دنیا کی مختلف زبانوں میں ہونے والے کاموں سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ اس موضوع پر اس سے جامع، اس سے مستند اور اس سے زیادہ قابل اعتماد دوسری کوئی کتاب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ اصل کتاب کا عربی متن پہلی بار آج سے 70 برس قبل شائع ہوا تھا، اور اس کا اردو ترجمہ ابو یحییٰ امام خان نوشہروی نے سیاسی وسیقہ جات کے عنوان سے کیا تھا۔ یہ نقش اول کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو موجودہ ترجمہ ہے جسے ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب نے کیا ہے، یہ ہر لحاظ سے مکمل، عام فہم اور با محاورہ ہونے کے ساتھ ساتھ اصل عربی متن کے قریب ترین ہے۔ مزید برآں ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے اس مجموعہ مکاتیب کے بیانات کی مزید تخریج بھی کی ہے، جس سے اس کی افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ عہد نبوی کے وسیقہ جات پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ عہد خلفائے راشدین کے وسیقہ جات کا احاطہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیقہ جات سے متعلق ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ مکتوبات نبوی کو جمع کرنے کا شوق عہد صحابہ سے ہی نظر آتا ہے۔ کسی دور کی سیاست کو سمجھنے کے لیے مورخوں کے عام تذکروں سے زیادہ اس دور کی سرکاری دستاویزات پر اعتماد کرنا صحیح ہوتا ہے۔ اگرچہ عہد نبوی کی بہت سی دستاویزات زمانے کی دستور سے ناپید ہو گئی، پھر بھی کسی اور قدیم نبی یا حکمران کے برخلاف رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسا جتنا مواد محفوظ ہے وہ بے نظیر ہے۔ یہ مجموعہ وسائل کئی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی اصل اور نوعیت کے اعتبار سے مکتوبات نبوی سیرت کے بنیادی ماخذ اور ہم اثر شہادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، آپ کا کلام، آپ کے فرمودات، آپ کی دعوت، آپ کی بشارت و تنذیر، آپ کا قول، آپ کی حدیث و سنت، آپ کی حاکمانہ دسترس کے ترجمان، آپ کے حکم و سنت کے حامل، آپ کی عالمگیر مبلغانہ مسائی کا حصہ اور آفاقی پیغمبر کی داعیانہ حیثیت کا تقاضا دے، اور یہی مکتوبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی کی دستاویز اور مدبرانہ سیاست کے شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو مختلف بادشاہوں، حکمرانوں اور قبائل کے نام بھیجے گئے، اسلام کی ابتدائی دعوتی سرگرمیوں کا براہ راست ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً قیصر روم، کسرائے ایران اور نجاشی حبشہ کے نام مکاتیب سے اس دور کے بین الاقوامی تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے مکاتیب فتوحات، نظم حکومت اور داخلی معاملات کی مستند تاریخ پیش کرتے ہیں۔ ان مکاتیب میں دعوت اسلام کا نہایت حکیمانہ، مختصر اور مؤثر انداز نمایاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مخاطبین کے مزاج، حیثیت اور حالات کے مطابق الفاظ کا انتخاب کیا، جس سے دعوتی حکمت عملی کے حصول اخذ ہوتے ہیں۔ ان مکاتیب میں دعوت اسلام کا نہایت حکیمانہ، مختصر اور مؤثر انداز نمایاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مخاطبین کے مزاج، حیثیت اور حالات کے مطابق الفاظ کا انتخاب کیا، جس سے دعوتی حکمت عملی کے اصول اخذ ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطوط میں گورنروں، قاضیوں اور فوجی افسران کو دی گئی ہدایات اسلامی نظم حکومت کی عملی تصویر پیش کرتی ہیں۔ ان سے مالیات، عدل، احتساب اور عوامی خدمت کے اصول واضح ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان فرامین میں متعدد ایسے احکام موجود ہیں جو بعد میں فقہ اسلامی کی بنیاد بنے۔ زکوٰۃ، جزیہ، خراج، عدالتی فیصلے اور انتظامی اصول انہی دستاویزات سے مستنبط کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب کو اسلامی سفارتکاری کی اولین مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان خطوط میں امن، رواداری اور باہمی تعلقات کے اصول ملتے ہیں جو آج کے بین الاقوامی قانون کے لیے بھی قابل مطالعہ ہیں۔ انہی خطوط سے ہمیں ڈاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امراء کو لکھا کرتے تھے کہ جب تم میری طرف ڈاک بھیجو تو اس کا سر عنوان اور لفافہ اچھا رکھو۔ تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ خطوط محققین کے لیے بنیادی ماخذ، پرائمری سورس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک خط کا حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ خط موسم سرما میں جنگ سے متعلق ہے۔ کتاب کے آخر میں 361 نمبر پر موجود ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی تھی۔
जमुना बिन हारिस हज़रत उमर की तरफ से गुज़ात के आमिर थे। एक कासिद हज़रत उमर के पास भेजा। हज़रत उमर ने उससे दरियाफ़्त किया कि क्या मुसलमान बखैरियत हैं? उसने जवाब दिया कि जी हाँ, सिवाय एक के जो सवारी से गिरकर बर्फ़ में फंस गया था। आपने पूछा कि उसका क्या हुआ? उसने जवाब दिया कि वो जाँ खो गया। हज़रत उमर ने कहा कि तुम इंतहाई बेपरवाही से बता रहे हो, कातिल को बुलाओ। और अपने आमिल जमुना को उन्होंने लिखा कि मौसम सरमा में हमलों से रुक जाओ, एक मुसलमान मुझे पूरे रूम और उसकी मालो दौलत से बढ़कर अजीज़ है। हज़रत उमर ने एक आम सिपाही की मौत पर जो रद्द अमल ज़ाहिर किया, वो इस बात का बैन सबूत है कि इस्लामी निज़ाम में हर फ़र्द की जान बेहद कीमती है। आपका ये फरमान कि एक मुसलमान मुझे पूरे रूम और उसकी मालो दौलत से बढ़कर अजीज़ है, इस उसूल को नुमाया करता है कि इंसानी जान किसी भी मादी या सियासी मफाद पर मुकद्दम है। हज़रत उमर का कासिद से सख्त लहजे में सवाल करना और कातिल को बुलाकर फ़ौरन हुक्म जारी करना इस बात की अलामत है कि वो मामूली वाक़यात को भी संजीदगी से लेते थे। आज के दौर में जब इंसानी हुकूक़ की बात की जाती है, हज़रत उमर का ये फरमान इसका अमली नमूना पेश करता है कि रियासत को हर फ़र्द की जान और इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होना चाहिए, चाहे वो सिपाही हो या एक आम शहरी। इससे ये भी मालूम होता है कि हुकूमतों को फ़ैसले करते वक्त महज मुआशी या सियासी फ़वाइद नहीं, बल्कि इंसानी जान, सेहत और हालात को भी पेश नज़र रखना चाहिए, जैसे कुदरती आफ़ात, मौसमी शिद्दत या जंगी हालात। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का तर्ज़ अमल हमारे हुक्मरानों और दीनी और सियासी कायदीन के लिए भी एक मेयार फ़राहम करता है कि क़यादत सिर्फ़ इक़्तिदार का नाम नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी, एहसास और जवाबदेही का तकाज़ा करती है। और ये कि इंसानी जान हर चीज़ पर मुकद्दम है, ये ना सिर्फ अपने दौर में एक मिसाली इंतज़ामी फ़ैसला था, बल्कि आज के आलमी सियासी और अस्करी तनाज़ुर में भी रहनुमाई का एक रोशन मीनार है। आज के दौर में जब इंसानी जानें बसा औक़ात सियासी, मजहबी या गुरोही मफादात की नज़र हो जाती हैं, बेमकसद मुज़ाहिरों एहतजाज में लोगों की जानों को दांव पर लगा दिया जाता है। ये फरमान हमारे लिए एक रोशन रहनुमा उसूल की हैसियत रखता है और यह हमें याद दिलाता है कि क़यादत का असल मेयार इक़्तिदार नहीं, बल्कि इंसान दोस्ती, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही है। मुसलमान जिहाद के लिए गए थे, लेकिन जिहाद में भी आपने किसी मुसलमान की जान का ऐसे ही ज़ाया हो जाना पसंद नहीं फरमाया और लिख दिया कि मुझे एक मुसलमान की जान रूम और उसकी तमाम तर दौलत से ज़्यादा अजीज़ है। आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस किताब का मुताला न सिर्फ़ उलूम इस्लामिया या इस्लामी तारीख़ के तलबा के लिए मुफीद है, बल्कि इल्म सियासियात, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और अबलाग़ आम्मा के संजीदा तालिब इल्मों के लिए भी ये एक नहायत अहम माफ़िज़ की हैसियत रखता है। और मैं एक बार फिर इस बाबरकत इल्मी काविश पर डॉक्टर सैयद अज़ीज़ुर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तक़रीब के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।